شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. محترم حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اپنے نفس کو کچھ بنیادی چیزوں کی نصیحت کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھا ہیں۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: کیا ایمان والوں کے پاس وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈرنے لگ جائے، اور جو حق ہم نے اتاری ہے اس کے مسئلے میں ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اور ایمان والوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو تم سے پہلے تھے، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی تھی، جب ان پر کتاب کو لینے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر کیا ہے، فاسق و فاجر ہو گئے۔ محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ صاف طور پر ایک پیغام ہمیں دیتی ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ کبھی انسان کو اسلام اور اس کی تعلیمات کو اپنے روزمرہ کی زندگی کی طرح عام نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی جیسے جیسے جیتا ہے بہت ساری چیزوں میں اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، لیکن جب بات دین کی آئے تو ایسا ہونا یہ انسان کے لیے خطرناکی کے باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی، جب کتاب مل کر لمبا وقت ہو گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اب یہ کتنا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ما کان بین اسلامنا و بین ان عاتبنا اللہ بهذه الآیہ الا 4 سنین، کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے تھے اور اسلام لا کر صرف 4 سال ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہم سب کو ڈانٹا اور کہا کہ جب اسلام کی تعلیمات آ چکی ہے کہ ابھی بھی تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو تمہارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، تو یقیناً یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ محترم حاضرین، آج کا وہ دور ہے کہ انسان جتنا اپنے ورک پر فوکس کرتا ہے، جتنا شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر، اس کے کپڑے، اس کے کھانے اور ضرورتوں پر خرچ کرتا ہے، اتنا انسان اپنے دل پر اتنا اہتمام نہیں دیتا ہے۔ بلکہ آپ تصور کریں کہ انسان اپنے دل کی صفائی کے لیے کر کیا رہا ہے، انسان اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے انجام کیا دے رہا ہے، جبکہ اس کے صبح سے شام تک کا شیڈول طے ہے، اسے پتا ہے کہ صبح کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، لیکن اس نے اپنے دل کے مسئلے میں کون سا ایسا مراقبہ کیا ہے جو مراقبہ اسے بتا سکے کہ ہاں، جس طرح میں اپنے ظاہر کو پاک و صاف کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، ایسی ہی تیاری اور محنت میں نے اپنے دل کی پاکی صفائی کے لیے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ، کہ ان لوگوں کی طرح تم نہ ہونا۔ کون تھے وہ؟ یہود و نصارہ تھے، یہود و نصارہ تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبا ہو، جس کی عمر جو ہے لمبی ہو اور اس کا عمل بھی بہت زیادہ برا ہو۔ محترم حاضرین، یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ دنیا اور آخرت کا نقصان دل کی سختی میں ہے، اور جس آدمی کو اللہ نے دل کی نرمی سے محروم کر دیا، اس سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت اس پر ہے ہی نہیں۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ جس آدمی کا دل سخت ہو جائے، نہ قرآن سے، نہ اپنے ایمان سے، نہ اللہ کی وعد و نصیحت سے، نہ اسی طرح اللہ کے نشانوں سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، بلکہ اس آدمی کو توبہ اور انابت کی توفیق نہیں ملتی، وہ اللہ کے مسئلے میں غفلت میں ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کو کر کے بلا اثر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں جو سکون ہونا چاہیے، عبادت کی جو لذت ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے، دل کے اندر وحشت آ جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ تعامل میں وہ سخت مزاج ہو جاتا ہے، لوگوں پر ظلم کرنے والا، اپنی زبان کو لمبا کرنے والا، بغض کرنے والا، اپنی زندگی کو برے اخلاق کے طور پر گزارنے والا، اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے والا، یہاں تک کہ وہ حیوانات پر بھی رحم نہیں کرتا۔ یہ ساری علامتیں ہیں انسان کے دل کے سخت ہونے کی۔ محترم حاضرین،
اب آپ دیکھیے دل سخت ہے یا نہیں، کیسے پتا کریں گے؟ بنیادی طور پر کچھ علامتیں قرآن و سنت کے اندر بتائی گئی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کا دل سخت ہے کہ نہیں سخت ہے۔ بنیادی طور پر سب سے اہم علامت جو علماء اکرام نے دل کی سختی کے حوالہ سے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان عبادتوں میں سستی اور غفلت کرے۔ جو عبادتیں وہ انجام دے رہا ہے اس کے اندر وہ سست ہو جائے، نہ اس کے اندر خشوع ہو، نہ عبادت کرنے کا شوق ہو، بلکہ جو فرائض ہیں اس میں بھی کوتاہی کرے، بلکہ نمازیں اسے بھاری لگنے لگ جائیں، عبادتیں اسے بھاری لگنے لگ جائیں۔ یہ ظاہری بات ہے، یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تفسیر اس کام نے کی جائے، لیکن وہ قرآن سے اسے ڈر محسوس نہ ہو، اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو، آخرت کے حوالے سے خوفناکی کو دیکھ کر سن کر اس کے دل میں ڈر پیدا نہ ہو، جہنم کا تذکرہ ہو نہ ڈر پیدا ہو، سمجھ لیجئے کہ حقیقت میں یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیے، کسے ڈرائیے؟ اس آدمی کو قرآن کے ذریعے ڈرائیے جو ہمارے وعید سے ڈرتا ہے، ہمارے خطرناک فیصلوں سے ڈرتا ہے۔ بلکہ اللہ رحم فرمائے کتنے ایسے دلوں کو دیکھا گیا جن دلوں کے اندر نہ توبہ کی توفیق ہے، نہ اپنے گناہوں پر ندامت ہے، بلکہ آپ سمجھیں کہ دل کی سختی کی یہ ظاہری علامت ہے کہ انسان کا دل دنیا سے لگ جائے، انسان کا دل دنیا سے لگ جائے، دنیا کی شہوتوں سے لگ جائے، صبح اٹھے کمانے کے لیے، رات میں سوئے کمانے کے لیے، لذتوں سے وہ فائدہ اٹھانا چاہے، بلکہ اپنے جسم سے جتنی محبت کرے اپنی روح کی اصلاح کی اتنی اسے فرق نہ ہو یا اسے اتنی توفیق نہ ہو۔ بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ دل کی سختی کی بڑی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ کی تعظیم نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو نہ سمجھے، کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے، اسے اللہ سے کوئی ڈر نہیں لگتا، گناہ کرنے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، بلکہ گناہ کرنے کے بعد اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ توبہ کرے، گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، ورنہ وہ قیامت کے دن نقصان اٹھائے گا۔ یہ ذمہ داری کا احساس بھی اس آدمی کے دل سے چلا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، دل کی سختی کی یہ بنیادی علامت ہے کہ انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایسی کالی کی ایسی تاریکی آ جاتی ہے کہ اس کے دل میں جو اطاعت و محبت کی ایک انسیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو آدمی ہماری ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ محترم حاضرین، جب آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر جگہ بجگہ دل کی سختی کو ایک خطرناک بیماری سے تعبیر کیا ہے۔ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا، کہ پھر اس کے بعد ان کے دل اتنے سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پتھروں میں سے کچھ پتھر تو ایسے ہیں جن کے اندر سے نہریں نکلتی ہیں، کچھ پتھر کیا ہیں پانی نکالتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، لیکن اگر انسان کا دل سخت ہو جائے تو ان پتھروں سے زیادہ وہ سخت ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سختی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو دلوں کی سختیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے مسئلے میں، ایسے دلوں کی سختیوں کے لیے بربادی ہے، اور حقیقت میں ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں۔ بلکہ بعض سلف صالحین کہا کرتے تھے لا یکون اشد قسوۃ من صاحب الکتاب اذا قصا، کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے پاس کتاب ہو، یعنی مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، یہود تھے ان کے پاس تورات تھی، عیسائی حقیقی تھے ان کے پاس انجیل تھی، تو سب سے بری دل کی سختی وہ ہوتی ہے جب انسان کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اس کے بعد اس کا دل سخت ہو جائے، وہ عام سختیوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، کہ ان میں سے اکثر کے دل سخت ہو گئے یہاں تک کہ ان میں کے اکثر یہ فاسق اور فاجر بن گئے۔ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ کہا کرتے ما ضرب عبد بعقوبت اعظم من قسوۃ القلب، کہ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں اس روئے زمین پر اس دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے دل کو سخت کر دے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے دل کی حفاظت کا کتنا حکم دیا ہے، دل کو ہمارے اعمال کا منبع اور مرکز قرار دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ خبردار ہو جاؤ کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال صحیح ہو جائیں، اور اگر وہ حصہ فاسد ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال فاسد ہو جائیں۔ آپ نے کہا کہ خبردار ہو جاؤ، یہ تمہارے دل ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے کہ حادثو هذه القلوب بذکر اللہ فانها سریعۃ الدثور۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے کہ اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے تم زندہ رکھا کرو، ورنہ یہ نیکیوں سے اور اچھائیوں سے بڑی تیزی سے دور بھاگنے والے ہیں۔ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اذا رأیت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم انك تكلمت فيما لا يعنيك۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جب اپنے دل کے اندر تم سختی کو دیکھ لو، اپنی بدن کے اندر کیا ہے غفلت و سستی کو دیکھ لو، رزق میں کمی کو تم دیکھ لو، تو تم سمجھ لو کہ تم نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہی ہے جو تم کو کہنا نہیں چاہیے تھا، اور وہ بات اللہ کو اتنی نہ بری لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ محترم حاضرین، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے واللہ لئن علم اللہ انک تريد ان تخرج الآدمین من قلبک حتی لا يكون في قلبک مکان لغیرک لم تسأل شیئا الا اعطاک۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہی کہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تو نے اللہ تعالیٰ کو بتا دیا کہ تو اپنے دل سے دنیا کے تمام لوگوں کی محبت کو، اپنے دل سے دنیا کی تمام چیزوں کی محبت کو نکال پھینکنے والا ہے، تو یاد رکھنا کہ تو کوئی بات اللہ سے نہیں مانگے گا مگر اللہ تجھے ضرور دے گا۔ کیونکہ دل کے اندر جب انسان کی دنیا آ جائے، دل کے اندر بیوی بچوں کی محبت آ جائے، دل کے اندر اپنی رزق کی تنگی آ جائے، دل کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں لیکن وہاں اللہ نہ موجود ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر موجود ہے، اب ایسی حالت میں انسان اللہ سے دعا مانگے تو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ محترم حاضرین، بنیادی طور پر دل کی سختی یہ اچانک نہیں آتی، دل کی سختی یہ اچانک نہیں آتی، بہت سارے اسباب اس کے لیے وجہ بنتے ہیں۔ بنیادی طور پر دل کی سختی کے کچھ اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ انسان بکثرت گناہ کرے، انسان بکثرت گناہ کرے اور اس کے ساتھ نیکیاں بھی کرے، کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب گناہ بکثرت ہو جاتے ہیں تو بہت ساری نیکیوں کا جو فائدہ ایک آدمی کو ہونا چاہیے وہ نیکیوں کا فائدہ بھی اسے نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کہا کرتے ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں ایک کالا سیاہ نقطہ رکھ دیتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ اور گناہ کرتا ہے وہ نقطے اور بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس آدمی کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر اللہ نے وہن کو لا کر رکھ دیا، اللہ نے ان کے دلوں پر کالک پوت دی ہے، یہ اس لیے ہے یہ اتنے گناہ کے اعمال کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں رأیت الذنوب تمیت القلوب، کہتے ہیں کہ میں نے دلوں کو دیکھا ہے، میں نے زندہ دلوں کو دیکھا ہے کہ گناہوں نے ان دلوں کو مار کر ختم کر دیا، گناہوں نے ان دلوں کا قتل کر دیا۔ محترم حاضرین، دوسری بڑی سبب یا دوسری بڑی وجہ جو ہے یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا، انسان اللہ کو یاد نہ کرے۔ یاد رکھیے جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا، صبح شام اللہ کے تذکرے نہیں کرتا، اور صبح شام کی دعائیں ہو، نماز کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اس کا اہتمام نہیں کرتا، ایسا آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ اور جو قوم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے ایسی قوم کے لیے کوئی خیر کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل ہیں مگر یہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر یہ اس سے عبرت لیتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں مگر یہ نصیحتوں کو سنتے نہیں ہیں، اولئک ہم الغافلون۔ اس کے آخر میں اللہ نے کہا یہی لوگ حقیقت میں غافل ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل کی سختی کی بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اس کے دل میں نماز، سجدہ اور دعا کے لیے جگہ نہ ہو، بلکہ اس کے دل میں دنیا ہو یا دنیا کی خواہشات موجود ہوں۔ تیسری اہم وجہ جس کی وجہ سے ایک آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر انسان کو زندگی چاہیے لیکن وہ دنیا میں دنیا کے خاطر زندہ رہنا چاہے، موت سے نفرت کرے، آخرت سے نفرت کرے، تو ایسا آدمی دنیا پرست بن جاتا ہے، اور دنیا پرست آدمی کا دل کبھی اللہ کے لیے یا اس کی کتاب کے لیے نرم نہیں ہو سکتا، وہ دل کی سختی میں ملوث کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جو چیز تمہاری لذتوں کو کاٹ کر ختم کرتی ہے اسے بکثرت تم یاد کیا کرو۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ موت ہے۔
کہ موت کو صبح شام یاد کرو. جب انسان اپنی موت کو یاد کرے گا اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. جب موت کو یاد کرے گا برزخی زندگی کی حالتیں اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گی. اسے پتا چلے گا کہ برزخ میں کیا کیا ہوتا ہے. جو آدمی حقیقت میں دیکھا جائے کہ جو آدمی کیا ہے موت کو یاد کرے گا قیامت کے دن کیا کیا ہونے والا ہے ان تمام چیزوں کا اندازہ بھی اسے ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیحت کی اور کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا. اے نبی ہم نے دنیا کے بہت سارے لوگوں کو عورتیں بچے گھر اور محلات عطا کیے ہیں آپ اپنی آنکھوں کو انہیں دیکھ کر بڑا مت کیجیے. بلکہ اللہ کے نبی نے کہا ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم وافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطرناک مثال دی اور کہا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکری کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو دونوں بھوکے بھیڑیے جتنا ان بکریوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس سے زیادہ دنیا کی محبت اور انسان اپنے عزت کی محبت یعنی بڑا بننے کی محبت کیا ہے اس کے دین کو اس سے زیادہ نقصان پہنچا دیتی ہے. تو لہذا یہ دنیا سے محبت دنیا کے مال سے محبت یہ انسان کے دین کو بڑا خطرناک نقصان پہنچاتی ہے. حالانکہ انسان کو اس کا اندازہ بڑی تاخیر کے بعد ہوتا ہے. ایک چوتھی اہم وجہ جو انسان کے دل کو سخت کرنے میں کیا ہے بڑا اہم رول نبھاتی ہے وہ نیک لوگوں کی صحبت نہ کرنا بلکہ دنیا پرستوں کی صحبت اختیار کرنا. انسان مالداروں کا ساتھ پکڑے انہی کو دیکھا کرے سوشل میڈیا میں انہیں فالو کرا کرے یا اس کے علاوہ جو کرسی اور عہدے والے ہیں جو پاور والے لوگ ہیں ان کے ساتھ انسان ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرے. حقیقت میں چیز انسان کو کیا ہے برباد کر دیتی ہے اور دلوں کو سخت کر دیتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا لو کان لی ابن آدم وادیان من ذهب کہ اگر آدم کے بچے کے لیے دو وادی بھر کر سونا ہوتا وہ تیسری وادی کی تلاش کرتا اور اس کا پیٹ کیا ہے حقیقت میں یہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. محترم حاضرین حضرت عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرمایا کرتے کہ داؤ قسوۃ القلب قلت الملاقات کہتے کہ اگر تمہیں اپنے دل کی سختی کا علاج کرنا ہے تو لوگوں سے ملاقات کو کم کر دو لوگوں سے زیادہ ملا مت کرو ان کے بیچ میں اٹھا بیٹھا مت کرو. انسان جب لوگوں کے بیچ میں اٹھتا ہے ان کے درمیان مشغول ہو جاتا ہے اور وہاں مسئلہ دین کا نہیں صرف دنیا کا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ لوگ اللہ کے ذکر سے زیادہ دنیا ہی کو آپ کو یاد دلائیں گے. تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ تم جتنا کم لوگوں سے ملو گے اور جتنا تنہائی میں اللہ کی عبادت کرو گے اتنے تمہارے دل کے اندر اللہ نرمی کو پیدا کر دے گا اور دل کی سختی سے اللہ بچا دے گا. اس کے علاوہ دل کی سختی کی ایک بڑی علامت کیا ہے مباح چیزوں کا بکثرت استعمال ہے. جو چیزیں مباح ہیں انسان صبح شام اس کا استعمال کرے. کھانا حلال ہے پینا حلال ہے پہننا حلال ہے آپ کھانے کے لیے چاہیے صبح شام کھائیں بے وقت کھاتے رہیں بے وقت سوتے رہیں بہترین سے بہترین لباس پہنیے گھڑیاں خرید لیے چپل پہنیے بلکہ انسان کیا ہے دنیا کی زینتوں میں ایسے پڑ جائے اور جتنا زیادہ انسان دنیا کی مباحات میں پڑ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اتنا ہی غافل ہو جاتا ہے. بلکہ یوں کہیں کہ وہ آدمی حقیقت میں کیا ہے کثرت مباحات کی وجہ سے اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے دل کے سخت ہونے کے لیے کہ ادمن الصیاب فإن وجدت قسوة القلب فأطل القیام فإن وجدت قسوة القلب فقلل الطعام. سبحان اللہ بڑی پیاری بات امام مالک نے کہا کہ تم روزے رکھا کرو تم روزوں کی عادت تم کو ڈال دو اس کے بعد بھی اگر تمہارا دل تمہیں سخت نظر آئے رات میں کھڑے ہو کر لمبا لمبا قیام کرو. اگر اس کے بعد بھی تمہارا دل سخت نظر آئے تو کھانا کم کھایا کرو تم کھانا کم کھایا کرو. سبحان اللہ یہ بڑی پیاری نصیحتیں حضرت امام مالک رحم اللہ کی طرف سے تھیں. بلکہ امام ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ دل کو اکثر 5 چیزیں خراب کر دیتی ہیں. کیا کہتے ہیں کہ دل کو 5 چیزیں اکثر خراب کر دیتی ہے. ایک تو لوگوں سے زیادہ ملاقات کرنا دل کے اندر ہمیشہ امیدیں رکھنا اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے دل کے ذریعے تعلق رکھنا زیادہ کھانا اور زیادہ سونا کہتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں یہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں یہ انسان کے دل کو بربادی کی طرف لے جاتی ہیں. محترم حاضرین آج ہم دیکھیں کہ ہماری مجلسوں کا حال کیا ہے. ہماری مجلسیں غیبتوں سے بھری ہیں سیاستوں سے بھری ہیں دنیا پرستی اور ان کے اخبار سے بھری ہیں. بلکہ گھر کے حالات اگر آپ دیکھیں تو بسا اوقات انسان مسجد سے نکل کر گھر آتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ کاش میں اپنے گھر نہیں آتا. گھر کے حالات ایسے ہیں محترم حاضرین جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه على النبي الا كان عليهم طيرة يوم القيامة.
اللہ کے نبی نے کہا کہ جو کوئی قوم کسی ایسی مجلس میں بیٹھتی ہے جہاں نہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے نہ نبی پر درود بھیجا جاتا ہے، تو ایسی مجلس قیامت کے دن لوگوں کے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ ہر وہ مجلس جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا، وہ مجلس اللہ کے پاس عذاب کا باعث بنائیں گی۔ محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ ان مسائل کو بڑی سنجیدگی سے لے۔ آخری بات بتا کر اپنی بات کو میں جلدی ختم کروں گا کہ آخرکار یہ جو دل کی سختیاں ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اگر انسان اپنے دل میں سختی پا رہا ہے تو کیسے اس کا علاج کرے؟ شریعت اسلامیہ نے کچھ بنیادی طور پر کچھ علاج کا ذکر کیا۔ سب سے بہترین علاج جو انسان کا اپنے دل کے سختی کے لیے ہو سکتا ہے، وہ اللہ سے سچی توبہ ہے۔ اللہ سے توبہ کرے، بار بار اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اس کے علاوہ بکثرت استغفار کیا کرے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ لوگوں تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ دعا کرتے، کیا کہتے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو ہمیشہ تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ بلکہ آپ نے یہ بھی دعا کی اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یستجب ومن نفس لا یشبع۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے پروردگار، میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس کے اندر تیرا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، اور ایسے نفس سے جو کبھی بھرے نہ، جو کبھی سیراب نہ ہو۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ انسان نے جتنے گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں کو چھوڑ دے، ان تمام گناہوں سے باز آ جائے، بلکہ انسان کیا ہے، بکثرت اللہ کے سامنے توبہ کرے، استغفار کرے۔ حقیقت یہ چیز اس کو بڑا فائدہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ دل کی سختی کا ایک بہترین علاج ہے بکثرت اللہ کو یاد کرنا۔ صبح شام آپ اللہ کو یاد کرنا اپنا مشغلہ بنا لیں، اور دعاؤں کی حفاظت کریں، دعاؤں کی حفاظت کریں۔ جتنی مرتبہ آپ نماز پڑھیں، رات میں اللہ سے تنہائی میں گفتگو کریں، تب نماز پڑھیں، تب بھی آپ ہمیشہ کیا ہے، اللہ سے دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے ما شیء انفع للقلب من ذکر اللہ، کہتے ہیں کہ دل کو سب سے زیادہ جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ انسان جتنا بکثرت اللہ کو یاد کرے گا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرے گا، چاہے وہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کر کے کہے، سبحان اللہ کہہ کے کہے، الحمدللہ کہہ کے کہے، لا الہ الا اللہ کہہ کے کرے، یاد رکھیے جس قسم کا ذکر جو شریعت کے اندر ثابت ہے، اس ذکر کو ان بندہ اگر بکثرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اللہ اس کے دل کی سختی کو لے جاتا ہے۔ ایک اہم طریقہ جو دل کی سختی سے بچنے کا ہے اور بطور علاج بھی ہے، وہ قرآن پر تدبر کرنا ہے۔ قرآن پر تدبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین کتاب جو گفتگو ہے اللہ کی جانب سے، وہ تم پر نازل کی ہے۔ اللہ نے اس کے آگے جا کر آگے آیت میں کہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جو دل اللہ سے ڈرتے ہیں، اس قرآن کی تدبر اور قراءت کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً یہ جو قرآن کی تلاوت ہے، یہ انسان کی دل کو زندہ رکھتی ہے۔ بکثرت قرآن کی تلاوت کرنا، اور اس کے ساتھ انسان کا قرآن پر تدبر کرنا، اس کی آیتوں پر ٹھہر کر غور کرنا، یہ حقیقت میں انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، انسان قرآن پڑھ رہا ہے، کوشش کرے کہ اس قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھے، یا وہ علماء کرام جو قرآن کی تدریس میں درس دے رہے ہیں، قرآن کی شرح کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، ان کی تفسیر کو سنیں۔ عام انسان بہت ساری کتابوں کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن الحمدللہ علماء جو تفسیریں کرتے ہیں وہ بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کر کے کرتے ہیں، تو یہ چیز انسان کے دل کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو انسان کے دل کو فائدہ پہنچاتی ہے، وہ بکثرت موت کو یاد کرنا ہے، قبروں کی زیارت کرنا ہے، قبرستان کی زیارت کرنا ہے۔ جتنا آپ اپنی موت کو یاد کریں گے، اور اتنا ہی اللہ کا ڈر آپ کے دل میں آئے گا، اور قبرستان کی زیارت کرنا یہ انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔
قبروں کی زیارت کرنا یہ دنیا کے جتنے تعلقات ہیں، یہ محبتیں سب کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، علماء کی جب مجلسیں ہوں، اس طرح کی ذکر و اذکار کے، وعظ و نصیحت کے مجالس ہوں، اس میں شریک ہونا۔ قرآن میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نصیحتیں کی، ایک نصیحت اللہ نے آپ کو یہ کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو لوگ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر بھی کوئی اللہ سے ڈرنے والا تھا، لیکن اللہ چاہتا تھا یہ جو آپ کے اندر خیر ہے یہ ہمیشہ باقی رہے، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ الحمدللہ آج دیکھیں بڑی مبارکبادی کے قابل ہیں وہ لوگ جو رمضان کو روزہ رکھ کر بھی الحمدللہ اس طرح کے دروس میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہوں گے وہاں کی مسجدوں میں صبح شام دروس چل رہے ہوں گے، آپ اس میں بھی شریک ہو رہے ہیں، آن لائن کے دروس میں بھی شریک ہو رہے ہیں، یہ چیزیں اللہ کے ذکر کو بلند کرتی ہیں۔ یقین جانیے یہ جو تھوڑا سا وقت ہم نے ساتھ میں گزارا ہے، اگر ایک بھی بات انسان کے ذہن میں لگ جائے، چاہے وہ بولنے والا ہو یا سننے والا ہو، حقیقت بھی یہ ہمارے ایمان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دل کی نرمی کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیغام یہ بھی دیا تھا کہ انسان کیا ہے، جو کمزور ہیں جو فقیر ہیں ان کے ساتھ احسان کرے، جو کمزور ہیں جو فقیر ہیں اور اس کے علاوہ جو یتیم ہیں ان کے ساتھ احسان کرے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان کو یتیم کے سر پر اپنے ہاتھ کو پھیرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ جو کمزور ہیں، اسی طرح جو لوگ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، اور صدقات و خیرات کا مطلب نہیں کہ آپ ہزاروں دیں، لاکھوں میں دیں، جتنی اپنی استطاعت ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اسی طاقت کے اعتبار سے آپ صدقہ کیا کریں۔ یقین جانیے کہ انسان جب اللہ کی راہ میں جم کر صدقہ دیتا ہے، یہ چیز اس کے دل کو نرم کر دیتی ہے، اللہ کا قریبی بنا دیتی ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ رمضان کا مہینہ قیام اللیل کا مہینہ ہے، بکثرت نوافل کے پڑھنے کا مہینہ ہے، آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے ذکر سے جڑا ہو اس سے جڑ جائے۔ رمضان کے مہینے میں انسان صبح میں روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے، مغرب اور عشاء سے کے وقت افطار کرتا ہے، مغرب کے وقت افطار کرتا ہے، پھر مسجد جا کر تراویح کو پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ وہاں پر جو دروس ہوتے ہیں اس میں شریک ہوتا ہے۔ یقین جانیے یہی چیزیں آپ کو آخرت میں فائدہ دینے والے، یہی چیزیں آخرت میں فائدہ دینے والی۔ آپ نے کتنا عید کی شاپنگ کی ہے، آپ نے کتنا اچھی طریقے سے سحری کا اور افطار کا انتظام کیا ہے، کتنا آپ نے کھایا ہے رمضان کے اندر، کیا آپ نے کمایا ہے، یہ تمام چیزیں دنیا کی ہیں اور یہ دنیا کی حد تک ہی رہ کر چلی جائیں گی، اس کا کوئی ادنا فائدہ آخرت میں ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان مبارک کے مہینے میں جم کر عبادت کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل پر توجہ دینے والوں میں سے بنائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تراوی کے لیے مہاراشٹر میں یہاں پہ مسجد میں جاتے نماز کے لیے، تو ہوں نماز میں جیسا ہی تراوی ختم ہو جاتی وتر پڑھاتے 3 رکعت، ہوں تو وہ مغرب کے جیسا اتحیات 2 کے بعد اتحیات میں بیٹھتے، دوسرے اس میں مغرب کی نماز کے جیسا، اور بولتے مغرب کی نماز کے جیسا پڑھاتے ہو 3 رکعت وتر، تو ان نہیں کے نہیں ساتھ نماز پڑھنا کیا ویسے ہی وہ اٹھ کے آ جانا، ساتھ ہی شروع کر دیتے وہ، اور تراوی ہوتے کے ساتھ۔ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا نا، کہ آپ نے 8 رکعت پڑھی تھی، وطر پڑھا تھا۔ اب ہاں رہا مسئلہ ہے کہ وطر کے 2 طریقے ہیں، یا تو ایک ہاں ایک سلام تو کے ساتھ یا 2 سلام کے ساتھ۔ پہلا ایک سلام کے ساتھ ہے، یعنی آپ 2 رکعت کنٹینیو پڑھیں، بیٹھنا نہیں بیچ میں، جس طرح ہاں مغرب کے لیے بیٹھتے بیٹھنا نہیں۔ پہلی رکعت پڑھے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کوئی تشہد نہیں کیا، دوسری رکعت پڑھے اور تشہد کے لیے کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت میں بیٹھ کر انسان کیا کرے، تشہد کرے، سلام پھیر دے، ایک سلام کے ساتھ یا 2 سلام کے ساتھ۔ پہلے 2 رکعت پڑھنا، پھر ایک سنگل رکعت پڑھنا۔ مغرب کی طرح پڑھنے ہاں سے منع کیا گیا، اور ہاں اگر جی کہیں مغرب کی طرح پڑھا جا رہا ہے تو ہاں مخالف سنت ہے، آپ ان کے ساتھ مت پڑھیے، ان کے ساتھ مت تو پڑھیے، چاہے تو گھر میں آ پھر کے جماعت بنا کر پڑھیے یا مسجد میں تنہا پڑھ لیجیے۔ نہیں، مگر امام کا یہ مقتدی کا بولتا، امام کی پیروی کرنا پڑے گا نا ہم کو، تو ہم بیچ میں سے اٹھ کے آ سکتے کیا؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ 8 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہیں کہ کنٹینیو کرتے ہیں؟ نہیں بولتا تراوی ختم ہو جاتی 20 رکعت پڑھاتے، تراوی 8 نہیں پڑھاتے یہاں پر، ٹھیک ہے، 20 اگر رکعت پڑھاتے۔
20 पढ़ा के क्या करते, वितर की नमाज दुआ मांग लेते तरावी की, तो दुआ मांगते वक्त क्या कर रहे हैं, हम उठ के बाहर आ जा रहे सीधा सीधा। हम्म। देखिए तो वैसे असल तरावी की रकात 8 ही है। अल्लाह के हाँ नबी 8 ही है, सल्लल्लाहु अलैहि हाँ वसल्लम रमजान हो या गैर रमजान में हो 8 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। नहीं हाँ ये पढ़ते। बात अलग है कि सुन्नत 8 है, नफिल आप कितनी भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन 20 रकात ये सुन्नत नहीं। दूसरी अहम बात है कि जब ये नमाज आप पढ़ रहे हैं तो, और खासकर वितर जब ऐसे पढ़ाना है तो सही कर रहे हैं आप पढ़ के उठ के बाहर आ जाना, हाँ, नहीं शरीक जी होना वो, उनके साथ। हाँ नहीं वो जो इमाम के पीछे जाएंगे तो उसके हिसाब से जन्नत में उठाए जाएंगे ना। बोलते अब नहीं उन्होंने गलत पढ़ रहे तो अब हम भी, मगर पूरे, तो मैं हमारे शोहर को पूछी तो पूरे मस्जिदों में ऐसे ही पढ़ते कहते मगरिब की नमाज के जैसा। नहीं नहीं, हम गलत है, तो घर पे समझा एक रकात अलग से ही बनते वितर की, एक बहुत रकात 3 रकात का कंफ्यूजन होता बोल के 2 रकात और 1 रकात पढ़ लेते। बहुत सही है, बेहतर है वही। हम्म, बेहतर है। फिर अब उठ के आ जाना ही बेहतर है ना, उनके पीछे पढ़ना। नहीं पढ़ना चाहिए, मुखालिफ सुन्नत का काम कर रहे हैं, कैसे आप पढ़ेंगे उनके पीछे। जी जी, जजाकल्ला खैर। अल्लाह मरहबा। बुशरा मोहम्मदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख सवाल ये है कि तरावी के लिए औरतें मस्जिद जाती हैं और वो ऊपर के सेक्शन में पढ़ती हैं, तो अगर तरावी के दौरान मतलब लाइट चले गई और माइक ऑफ हो गया तो औरतें इमामत कर सकती है, मतलब उस कंटिन्यू कर सकती है? देखिए क्योंकि आप एक इमाम, ऑडियो ऑफ कर लें अपना, क्योंकि आप एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ रही हैं, अचानक लाइट चले गया तो कनेक्शन टूट गया, ठीक है, तो आप इंतजार करेंगे, आप इंतजार करना, अलग से कोई औरत इमामत के लिए आगे नहीं बढ़ना, इंतजार करना जब तक लाइट ना आ जाए, उसी हालत पर रहिए। जब लाइट आ गई, आपको पता चला कि सब लोगों ने अपनी नमाज खत्म कर ली है, यानी नीचे नमाज हो चुकी है, आप वैसे ही खड़ी हैं, तब आप अपनी नमाज को आम आदत के मुताबिक खत्म करेंगे। आप रुकू करेंगे, सलाम फेरेंगे, सजदा करेंगे, फिर एक रकात तो दूसरी रकात खुद से तने तना पढ़ेंगे, लेकिन अलग से कोई इमामत के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि एक वक्त में 2 इमाम नहीं हो सकते। अब रहा मसला, आपने ये जो बात कही कि क्या ऐसा है कि एक आदमी नमाज पढ़ा रहा था, अचानक उसके साथ वضو टूटने का मसला हुआ, तो दूसरा आदमी आगे बढ़कर नमाज पढ़ा लिया। इब्न बाज रहमुल्लाह से शायद जहां तक मुझे याद है ये बात पूछी गई थी, तो इन्होंने उसको गैर दुरुस्त करार दिया था, ठीक है। तो बहरहाल बेहतर ये है कि आप उसी जगह पर मौजूद रहें, इल्ला है कि लाइट लंबे वक्त तक चला जाए। अगर एक रकात बाकी है, नमाज शुरू करे, लाइट चली गई, नमाज शुरू की, अल्लाह ऊपर बोले, नमाज, लाइट चली गई, तो अगर पूरे 2 रकात बाकी हैं और नीचे कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई उनके इख्तियार नहीं करने वाला, तब इंसान आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक रकात पढ़ चुके हैं, नमाज में आप हैं, क़िरात चल रही थी, तो अचानक दूसरा आदमी ना बने, ये ज्यादा बेहतर है। और इंतजार करें, इंतजार करके बकिया नमाज को तने तनहा मुकम्मल करें। और खुसूसी तौर पर ये एक बड़ी गलती है, एक बड़ी गलती है, क्योंकि पहले जमाने में मुगलों के दौर में भी जो खवातीन की मस्जिद होती थी, वो इमाम जो होता था ना, इमाम जहां खड़ता था, इमाम के सामने से ऊपर खुला होता था, इमाम जो किरात करता डायरेक्ट ऊपर सुनाई देती थी। तो जरूरी है कि मस्जिद वाले इसका एहतमाम करना, वरना ये बहुत बड़ी खला हो जाएगी। हाँ, करंट चला गया, कम से कम इतना तो इन्वर्टर हो कि बस तिलावत सुनाई दे, तो मस्जिद वालों को इसका एहतमाम करना चाहिए। शेख फातिमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मेरा सवाल ये है कि ज़कात जब हम सोना खरीदते हैं तो उससे के हिसाब से उसका 1 साल गुजरना है, तो उसकी ज़कात निकालना है। जब भी सोना खरीदते हैं तो 1 साल के बाद उसकी ज़कात निकालना है। तो हम मामूल कैसा करते हैं कि सब जमा करके रमज़ान में निकालते हैं। तो ज़कात का कंडीशन क्या है बोले तो जमा करके पूरा ज़कात का एक बड़ा हिस्सा जो है एक जमात को खबला देना है, इसकी ज़िम्मेदारी। तो ये हम थोड़ा-थोड़ा खरीदते हैं, तो इसका ज़रा मुझे समझ में नहीं आया। तो हम थोड़ा-थोड़ा माल खरीदते हैं तो साल-साल को उसकी ज़कात निकालते हैं। तो इसका मसला कैसा है शेख? यानी आप, यानी कंटिन्यू नहीं, थोड़ा थोड़ा बीच में ऐड करती जा रही हैं, तो इसका हिसाब रखना ओह! बेहतर हाल है। जैसे मिसाल के तौर पर साल भर में आपने इतना खरीदा, मिसाल के तौर पर 3 तोले से खरीदा, तो उस पर 1 साल गुजरने का इंतजार करना मुकम्मल। हाँ जी। हुँ। या तो हिसाब में इतना इतना दकीक हो, अब 1 तोला खरीदे, 3 महीने बाद और 1 तोला खरीदे, 3 महीने बाद और 1 तोला खरीदे, तो जब जब हाँ, तोला खरीदा आपने उसका हिसाब रखना आपके पास, तो उसी 1 साल होने के बाद उस पर जकात वाजिब होती है। पहले दे दीजिए हुँ, चल जाएगा, लेकिन लेट नहीं देना। हुँ।
ہاں دینے کا مسئلہ تو صحیح ہے، لیکن پورا پیسہ اب ہمارے پاس سمجھو کہ پورا جب ہم 10 تولے خریدے ایک سال میں، لیکن پورا دینے کے پاس ہمارے پاس ایک ہی ساتھ میں نہیں، جو جتنا خریدتے ہیں اس کی زکوٰۃ الگ الگ سے ایسا دے ڈالے جا کیا پوچھتی ہوں۔ ہاں دے سکتے ہیں، پھر اسی اعتبار سے سال کے کئی مہینوں میں زکوٰۃ نکلے گی، تھوڑی 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 کر کے ہاں جی جی ہاں کر سکتے ہیں، بہتر ہے۔ لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر سمجھیے کہ 5 مہینے میری زکوٰۃ نکل رہی، یہ مہینہ تھوڑا یہ مہینہ تھوڑا، تو پورا ایڈوانس بنا کے ایک وقت میں نکال دیتے ہیں، آسانی ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اچھا 5 روپے نکال ایک ساتھ نکالو، ورنہ بسا اوقات انسان مہینوں میں بھول جاتا ہے، کرتا ہے، بھولنا یہ گناہ ہے۔ آپ پہلے نکال سکتے ہیں، آپ بعد اچھا نہیں کرنا، تاخیر نہیں کرنا۔ جی اچھا، لیکن الگ الگ بھی دے سکتے ہیں نہیں کیا، جو ہمارے مال کے بالکل حساب سے بالکل ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ جی شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر۔ چلیے اسی کے ساتھ یہ مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔